پارہ 4 مکمل طور پر سورہ آل عمران پر مشتمل ہے۔ یہ پارہ ہمیں تقوی، صبر، استقامت، انفاق فی سبیل اللہ اور حق پر ثابت قدم رہنے کا درس دیتا ہے۔ ایک نیکی کا معیار۔ اس پارے کی مشہور آیت ہے، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ۔ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل نیکی قربانی مانگتی ہے۔ صرف زبان سے ایمان کافی نہیں، بلکہ دل کی محبوب چیز کو اللہ کے لیے چھوڑنا ہی اصل امتحان ہے۔ اہل کتاب سے مکالمہ۔ اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ ایک مشترکہ بات کی طرف، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ اسلام کی عالمگیر دعوت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پارہ 4 میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ وہ نہ یہودی تھے نہ نصرانی، وہ خالص موحد اور اللہ کے فرمانبردار تھے۔ یہ ہمیں خالص توحید کی طرف بلاتا ہے۔ غزوہ احد کا ذکر اس پارے کا اہم حصہ غزوہ احد کے حالات پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، مسلمانوں کی آزمائش ہوئی، کچھ صحابہ رضی اللہ عنہم نے حکم کی خلاف ورزی کی، وقتی نقصان ہوا، لیکن ساتھ ہی یہ سبق دیا گیا، مایوس نہ ہو، کمزور نہ پڑو، اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ یہ آیات آج بھی ہمیں صبر اور استقامت سکھاتی ہیں۔ صبر اور تقوی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَاصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ صبر کرو، ثابت قدم رہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ کامیابی کا راز، صبر، تقوی، اتحاد، اللہ پر توکل۔ پارہ 4 کے اہم اسباق: 1 سچی نیکی، قربانی مانگتی ہے۔ 2 اللہ کی راہ میں محبوب چیز خرچ کرو۔ 3 توحید پر قائم رہو۔ 4 آزمائش میں صبر اختیار کرو۔ 5 مایوسی ایمان والوں کا شیوا نہیں۔ اختتامی پیغام۔ پارہ 4 ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمان کا راستہ آسان نہیں، اس میں قربانی، صبر اور استقامت ضروری ہے، لیکن جو اللہ کے لیے کھڑا ہو جائے، اللہ اس کا مددگار بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی نیکی حاصل کرنے اور ہر آزمائش میں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔